بلانا چاہتی ہوں. انہوں نے ہارورڈ سے قانون میں PhD کی. اردو اور انگریزی فکشن میں بے پناہ انہیں پذیرائی ملی. اس کے علاوہ وہ ماہر تعلیم ہیں، دانشور ہیں، ماہر قانون ہیں، اور آج کل علمی ادبی حلقوں میں ان کا اردو ادب کے اندر بھی بہت خوبصورتی سے ان کی تحریروں کو پسند کیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. بڑی مختصر ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، لیکن جتنا بھی انہیں سنا ہے وہ انہیں بلا شبہ انٹلیکچوئل کہا جا سکتا ہے. تشریف لاتے ہیں جناب اسامہ صدیق صاحب. بہت شکریہ جی فار یور کائنڈ ورڈس. سلمیٰ اوان صاحبہ کے کام پہ صادق قریشی صاحب نے ابھی کچھ بہت خوبصورت باتیں کی، اور میں اسی میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا. اور ملامتی صوفی کے حوالے سے پھر شاید آپ کو ملامتی مصنفہ کہنا چاہیے، چونکہ یہ بات درست ہے کہ جتنی کسر نفسی اور جتنا انکسار آپ میں نظر آتا ہے وہ اتنا جینوئن ہے، اور جس طرح سے جتنی آپ شفقت سے نئے لکھنے والوں کی پذیرائی کرتی ہیں اور ان کے کام کو سراہتی ہیں، یہ بہت ایک نایاب بات ہے. میں 2 کتابوں پہ زیادہ توجہ دوں گا چونکہ انہی کے حوالے سے وقت مختصر ہے، باقی کتابوں کا بھی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. پہلی تو خیر خاص بات یہ ہے کہ چونکہ آپ فکشن تو لکھتی ہی ہیں، لیکن آپ کی ایک بہت بڑی جو وجہ شہرت ہے وہ آپ کا سفر نامہ ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے، میں متفق ہوں کہ ان کا سفر نامہ کئی لحاظ سے بڑا منفرد ہے. دیکھیں، رومانوی سفر نامہ لکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن بہت سے لوگ لکھتے ہیں، اور وہ بھی جو ایلیمنٹ ہے آپ کے کام میں نظر آتا ہے، چیزوں کی جو جمالیات ہے اس پہ گفتگو. لیکن عراق کے سفر نامے کا بھی ذکر ہوا، تو اسی حوالے سے جب میں اس کو ایز این ایکیڈیمک دیکھ رہا تھا تو جس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا وہ 3-4 باتیں تھیں. بہت سے پہلو اور بہت سی ڈائمینشنز تھیں جو مجھے اس میں نظر آئیں. ایک تو یہ کہ چلیں بہت سی شرائنز پہ، بہت سے جو وہاں پہ اکابرین اور بہت سے مذہبی ہمارے اہم لوگ ہیں جو دفن ہیں، ان کے مزاروں پہ آپ گئیں، اور ایک تقدس اور ایک عقیدت کا جو پہلو تھا وہ تو تھا ہی، لیکن ایک جو انٹلیکچوئل انگیجمنٹ تھی عراق کے ساتھ، جس میں آپ نے پرانے عربی شعراء سے لے کے وہاں کے ہر قسم کے فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک باقاعدہ ہمیں تاریخ سمجھا دی، اور ان کی کیا وقت اور کیا اہمیت ہے عراق کی تاریخ میں. وہ ایک تعلیمی لیول پہ میرے خیال میں ایک بڑی اہم چیز تھی جس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. دوسری بات وہ ایمپتھی یا ہیومنزم، جو احساس ہمدردی جو عراقی لوگوں کے ساتھ ہے. میری آپ سے گفتگو اس پہ تب ہوئی جب میں ستمبر میں عراق سے ہو کے آیا، اور وہاں سے پھر اس کے بعد مجھے آپ کی کتاب پڑھنے کا موقع ملا، اور میں نے ریلیٹ کیا اس سے کئی لیولز کے اوپر کہ یہ جو انسان دوستی ہے صرف مسلمانوں سے نہیں لیکن انسان کے لیول پہ، اور جو وہ ظلم ہوا تھا اس کا درد جو تھا نا وہ آپ کی تحریر میں بڑی حد تک عیا تھا. یہ بڑی ایک موونگ بات تھی. پھر یہ کہ آپ عصری جو معاملات ہیں اور آج کل کی جو کنٹمپریری ریالٹی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو تاریخ کے ساتھ کس طرح کہ عباسی دور میں کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، ایک پورا جو پینوراما ہے عراق کا وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اور پھر مزاح، یعنی کہ مشکل حالات میں اکیلے سفر کرتے ہوئے جو بھی صورتحال تھی، جس طرح سے لوگ ہمارے ہاں تو یہ رواج اور بھی کم ہے. آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں بھی ایک جو ٹریول لاگ لکھنے کا جو کانسیپٹ ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے سفر کا، فریا سٹاک کے نام سے ایک بڑی مشہور انگلش وومن تھی جس نے سفر عجیب و غریب جگہوں پہ، مشکل جگہوں پہ کیے اس زمانے میں 19ویں صدی میں. تو یہ رواج وہاں پہ بھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. لیکن اس طرح سے آپ کا جانا، سریا جانا، اس کے بعد عراق جانا، اور وہاں پہ ابھی جنگ کے اثرات تھے، 4-5 سال ہوئے تھے گلف وار ہوئے، یہ کافی ایک مشکل کام ہے ان ملکوں کو نیویگیٹ کرنا. میں اب ہو کے آیا ہوں، یعنی کہ پچھلے سال، اور ابھی بھی عراق میں نیویگیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی ہمت اور اس کے لیے ایک حقیقی جذبہ جو ہے نا سفر کرنے کا وہ درکار ہے. اچھا، وہ بناوٹی سفر ناموں میں آپ کو نظر نہیں آتا، یا اس طرح کے سفر ناموں میں کہ میں دبئی کے ایئرپورٹ پہ رکا، پھر میں نے کیپوچینو پی، پھر مجھے 1-2 چیزیں نظر آئی. یہ جو خرافات ہمیں اکثر نظر آتی ہیں یہ وہ سفر نامہ نہیں ہے، یہ ایک علمی سفر نامہ ہے، ایک جذباتی سفر نامہ ہے. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ اس قسم کا کام ہے کہ اس کو اور اجاگر کرنا چاہیے. مختصراً اگر میں فکشن پہ بات کروں تو جس کتاب پہ میری پچھلے دنوں نظر پڑی، چونکہ اس کا 6واں ایڈیشن چھپا، اور اس بات نے مجھے بڑا متاثر کیا چونکہ میری فیلڈ کانسٹیٹیوشنل لا اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری بھی ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سول ملٹری پیرائے کے اندر 1971 میں بات کرنا کتنا مشکل ہے ابھی تک. اور 1972 میں کسی کا
سپوت ڈھاکہ کے پس منظر میں ناول لکھنا اور دونوں نقطہ نظر کو سامنے لے کے آنا اور دوسرے نقطہ نظر کے ساتھ احساس ہمدردی کرنا اور یہ سمجھنا کہ کیا ریزنٹمنٹ تھی، یہ بڑی ہمت کی بات ہے اور یہ بڑی حساسیت کی بات ہے. ٹھیک ہے آپ کا وہاں وقت گزرا، لیکن ان خیالات کو لے کے آگے چلنا اور پھر 5 پبلشرز کا اس کو نہ کہنا، چونکہ ظاہر ہے کون یہ بہادری کا کام کرتا ہے، لکھنے والے نے اپنا کام کر دیا. اچھا اس ناول کو آپ پڑھیں تو ونس اگین اس کے اندر ایک تو جو بہت سے مختلف کردار ہیں ان کے نقطہ نظر سے ان حالات کو دیکھنا، اس انتہائی دقیق حقیقت کے تمام پہلوؤں کے اوپر بات کرنا، اس کے بعد ایک منظر نامہ آپ کو پورا ملتا ہے مشرقی پاکستان میں، جس میں مشرقی پاکستان کے ساتھ جو ایک محبت ہے، جو الفت ہے، وہ بھی نظر آتی ہے. وہاں کی جو ندی نالے ہیں، وہاں کے جو شہر ہیں، وہ تمام عکاسی بھی اس کے اندر ہے. تو یہ ایک بہت ہی باکمال قسم کا ناول ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت خوبصورت اب وہ دوبارہ چھپا ہے اور بہت سے لوگوں تک پہنچا ہے. اور میں اس دن سوچنے بیٹھا کہ 71 کے پیرائے میں فکشن اور نان فکشن میں کتنا کام ہے جو ہم نے ایک قوم کے طور پہ آج تک لکھا ہے، جو ہم اپنے نصاب میں لوگوں کو دے رہے ہیں، جو ہم اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت کم ہے جو کہ لکھا گیا ہے. اور اس پیرائے میں وہ ناول لکھا جانا بذات خود ہی ایک کارہائے نمایاں ہے. لیکن آپ نے تو بے تحاشا ناول لکھے ہیں اور آپ نے بے تحاشا سفر نامے لکھے ہیں. یہ بہت ہی بہرحال خوشائند بات ہے کہ ہم تمام لوگ آج اکٹھے ہوئے ہیں اس کام کی پذیرائی کے لیے، اور آثار والوں کو بھی اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، جو کہ ہمارے جیسے معاشرے میں اتنی بڑی آبادی والے ملک میں بے تحاشا ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے، لیکن بہت کم آپ کو نظر آتا ہے. ابھی بہت کچھ اور کہنے کو ہے، لیکن پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ وکیلوں کو لمبی گفتگو کی عادت ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس تقریب میں مدعو کیا. بہت شکریہ.